بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز ایمانیات و عقائد، ایمانیات و اعتقادات، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے پہلی چیز۔ عقائدات، اعتقادات، ایمانیات سب ایک ہی چیز ہے۔ عقائد، اعتقادات، ایمانیات پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے عبادات، عبادات جتنی ہیں یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات، لین دین، خرید فروخت، نکاح، بیاہ شادی، طلاق خلا، یہ سب معاملات میں شامل ہیں۔ تیسری چیز تسبیح ابھی بند رکھی ہے، ابھی تسبیح نہیں پڑھی۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت، رہن سہن، محلے میں، علاقے میں، ملک میں، شہر میں لوگ رہتے ہیں نا، تو رہن سہن کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اور پانچویں چیز اخلاقیات ہے۔ ان پانچوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اس 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ کسی کے اندر ان میں 5 میں سے 2 ہے تو یہ دین کا 2 حصہ ہے۔ ان کے پاس دین کے 2 حصے۔ کسی کے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ 3 چیزیں دین کے 3 حصے اس کے اندر ہیں۔ 4 چیزیں ہیں تو دین کے 4 حصے ہیں۔ اگر 5 کے 5 سب کسی کے اندر ہے تو یہ ہے کہ اس کے اندر دین مکمل ہے۔ پانچوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اس لیے کسی ایک کا نام بھی دین نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، صرف سر کا نام انسان نہیں ہے، صرف ہاتھ کا نام انسان نہیں ہے، صرف پاؤں کا نام انسان نہیں ہے، صرف پیٹ کا نام انسان نہیں ہے، پیٹھ کا نام انسان۔ سر سے لے کے پاؤں تک تمام چیزیں اگر صحیح سالم ہیں تو کہا جائے گا یہ ایک سالم اور صحیح اور مکمل انسان ہے۔ دین کے 5 چیزوں میں سے ساری چیزیں جس کے اندر موجود ہے تو یہ کہا جائے گا اس شخص کے اندر مکمل دین ہے۔ ورنہ
آسمان و زمین کی بادشاہ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہ اللہ تعالی کے لیے ہے، اللہ کی بادشاہ۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین سب اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ زمین اس کی ہے، آسمان اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد اللہ فرماتے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ آسمان زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے بادشاہت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کسی کی بادشاہ۔ سورہ رحمان میں آپ سنتے رہتے نا، یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمان و زمین کے کنارے سے نکل کر کہیں اور جانا چاہتے ہو اور جا سکتے ہو تو فانفذوا، جاؤ چلے جاؤ۔ آسمان زمین کے کنارے سے نکل کر، آسمان زمین کے آتے سے نکل کر کہیں اگر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو فانفذوا، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے لا تنفذون، جا نہیں سکتے۔ اللہ کی بادشاہت کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ہو، کہیں اور جا ہی نہیں سکتے ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تو اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تفصیل، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے زنانہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ کسی کے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے 5 بچیاں ہیں، کسی کی 3 بچیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے، کسی کی جناب 6 بچیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں۔ تو یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ زنانہ اولاد عطا کرتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ کیسے پیارا ہے انداز دیکھو، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا تو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی، جس کو چاہتا ہے اس کو دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے۔ آگے فرماتے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسی کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دونوں طرح کی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور بانجھ بناتا ہے تو کون بناتا ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہوتا ہے؟ لہذا بیٹا مانگنا ہے اللہ سے، بیٹی مانگنی ہے اللہ سے، دونوں طرح کی اولاد مانگنی اللہ سے۔ دینے والا جو ہے اسی سے مانگنا ہے۔ بازار میں جا کے بیٹا نہیں مانگنا، بیٹی نہیں مانگنا ہے، اولاد نہیں مانگنا ہے، قبروں میں جا کے اولاد نہیں مانگنا ہے۔ دینے والا آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ بیٹا بیٹی دونوں طرح کی اولاد جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ قبر میں جائیے، بازار میں جائیے، دعا کیجیے،
فاتحہ پڑھیے، ان بزرگوں کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کریے۔ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے کہ اللہ ان بزرگوں کی بزرگی اور درجات کو اور بلند کر دے، ان کی نیکیوں کی توفیق سے، نیکیوں سے ان کے درجات کو اور بلند کر دے۔ یہ ساری دعائیں کریں، لیکن ان سے اولاد نہیں مانگنی، بیٹا نہیں مانگنا، بیٹی نہیں مانگتے، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ سب بھی جو ہم ذکرانہ و اناسا، جس کو چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور یہ جالو میں یہ شو عقیمہ، جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم، مجھے معلوم، بہتوں کو معلوم۔ ہمارے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، میاں بھی ڈاکٹر، بیوی بھی ڈاکٹر، ہاں بھائی، میاں ڈاکٹر، بیوی ڈاکٹر، اور ہزاروں لوگوں کے جناب علی 5 بن کا علاج کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں، بڑی فیس ہوتی ہے، ہاں، اور اپنے اولاد کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیتا کون ہے؟ اور اللہ دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے بھائی، یہ ایمان آپ کا، میرا، سب کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے دین کی 5 چیزوں میں سے ایک چیز، کیا؟ اعتقادات، ایمانیات، عقیدے، عقائد، کہ اللہ ہی بیٹا بیٹی بیٹیا دونوں طرح اولاد، یا تو 5 بنانا، یہ سب کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ ہی دیتا ہے۔ کوئی بزرگ کے پاس جاؤ، ان کی قبر میں زیارت کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرو، لیکن ان سے اولاد نہیں مانگو، بیٹا نہیں مانگو۔ ان سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے کسی بزرگ سے مانگے، کسی دنیا سے جانے والوں سے مانگے، یا کسی اور سے مانگے۔ ہاں، آپ کسی زندہ سے جا کے بولیں گے میں مجھے اولاد دے دو، نہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ دعا کر دیجئے، آپ کسی اللہ والے سے، دیندار سے، نیک سے، یا کسی عام آدمی سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، یہ دعا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک عقیدے کی بات بتا دی میں نے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔